آخر کیا وجہ بنی کہ آپ نے وہ مال اٹھا کر فاطمہ کے حوالے کر دیا؟ یہ مال جناب زہرا کی ذات کے لیے مختص نہیں کیا، بلکہ اے رسول اپنے قربا کا حق ان کو ادا کر دو۔ اب یہ فدق ملکیت فاطمہ بن چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کی آیات کی روشنی میں بات واضح ہوئی کہ مال فے خالصتاً رسول خدا کا مال ہے اور اس میں کسی دوسرے کا ذرا برابر بھی حصہ موجود نہیں ہے۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ اور سمہودی نے تاریخ مدینہ میں اس بات کو نقل کیا کہ جب کسی نے خلیفہ ثانی سے یہ سوال کیا کہ یہ جو سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے، تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان دو آیات کے اندر خدا نے بطور خاص اپنے نبی کے لیے بات کی، اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ اب یہ مال پیغمبر کے پاس آ گیا، وہ نبی جس نے خدیجہ کا مال اپنے پاس نہ رکھا بلکہ بے درے خرچ کر دیا، وہ نبی کہ جو اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو آرام و آسائش میں دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ ان پر سخت گیر ہوا کرتے تھے، وہ نبی کہ جس نے اپنی ذات کے اوپر کوئی مال خرچ نہ کیا، خود فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزاری، آپ بھلا کیسے اس مال کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے؟ یہ اتنا عظیم سرمایہ جو آپ کے پاس فدق کی صورت میں آ گیا تھا، اچانک ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ نے وہ سارے کا سارا مال اٹھایا اور اٹھا کر فاطمہ کو عطا کر دیا؟ آخر اس کی کوئی ضرور وجہ ہوگی۔ رسول کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں تھا کہ آپ نے اتنی بڑی آمدنی والی اور سرمایہ والی جگہ کو فاطمہ کے حوالے کیوں کر دیا؟ کیونکہ رسول خدا تو گھر میں لٹکے پردے کو گوارا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کے رویے میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ آخر کیا وجہ بنی کہ آپ نے وہ مال اٹھا کر فاطمہ کے حوالے کر دیا؟ اس کی بنیادی دو طرح کی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 38 ہے کہ جس میں ارشاد خداوندی ہوا وآت ذل قربا حقہ، اے رسول اپنے قربا کا حق ان کو ادا کر دو۔ کنز العمال، مختصر کنز العمال اور تاریخ حاکم نیشاپوری اور اسی طرح علامہ سیوطی کی تفسیر در منصور، نیز ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ جیسے ہی سورہ روم کی آیت نمبر 38 نازل ہوئی، رسول خدا نے اپنے دختر فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس بلایا اور کہا یا فاطمہ تو لکے فدق، اے فاطمہ آج کے بعد یہ فدق تیری ملکیت ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ حکم الہی کے تحت رسول خدا نے فدق جناب سیدہ کے حوالے کر دیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو رسول خدا نے اپنے بعد ولایت کے لیے اور جانشینی کے لیے منتخب کر لیا، تو آپ جانتے تھے کہ میرے بعد جب علی کی حکومت قائم ہوگی، لوگوں کے مزاج ایسے نہیں ہیں، ان کے دل نفرتوں اور قدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ علی کی خلافت کو آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے بلکہ اس کی خلافت اور اس کی حکومت کے راہ میں رکاوٹیں حائل کریں گے۔ لہٰذا آپ کو اپنی حکومت کو استحکام دینے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے مالی طور پر ایک عظیم سرمایہ کی ضرورت ہوگی۔ تو گویا یہاں پہ رسول خدا نے حقیقت میں یہ مال جناب زہرا کی ذات کے لیے مختص نہیں کیا بلکہ اپنے مستقبل کے خلیفہ اور جانشین کے لیے آپ نے اقتصادی اعتبار سے اس کی اعانت اور مدد کر دی کہ بعد میں جب کچھ لوگ علی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو مؤلفۃ القلوب کے تحت اسی مال میں سے کچھ ان کو دے دیا جائے گا تاکہ ان کے دلوں سے قدورتوں اور نفرتوں کو مٹایا جا سکے۔ تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ حکم الہی موجود تھا، اس لیے آپ نے حوالے کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ اقتصادی طور پر آنے والی حکومت کے لیے آپ نے ایک عظیم سرمایہ فراہم کیا تھا۔ یہی بنیادی وجہ تھی کہ جناب سیدہ کے پاس جب تک فدق رہا اور جب تک رسول خدا حیات رہے، آپ نے ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لیا کرتی تھی اور باقی راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ اس اعتبار سے وہ مال جو پہلے یہودیوں کا مال تھا پھر وہاں سے مال رسول بن گیا، ملکیت رسول بننے کے بعد اب یہ فدق ملکیت فاطمہ بن چکا تھا۔